بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. داعی کے لیے کن علوم کی معرفت ضروری ہے، اس کے ضمن علم و آداب البحث والمناظرہ پر اس سے قبل تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ داعی کے لیے چوتھے نمبر پر ضروری ہے کہ عصر حاضر کے بعض ان علوم سے واقف ہو جو کار دعوت میں ضروری اور وہ علوم مندرجہ ذیل۔ نمبر 1 علم نفسیات سائیکالوجی، نمبر 2 عمرانیات، سوشیولوجی جس کو سوشل سائنس بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 علم تربیت۔ داعی کے لیے ان علوم سے واقفیت اس لیے ضروری ہے کہ داعی کا اصل کام ہر طبقے کے لوگوں کی تربیت کرنا ہے۔ علم نفسیات میں ایسی چیزیں بتلائی جاتی ہے جس سے مختلف قسم کے طبیعتوں کے حامل افراد کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اس سے گفتگو کرنا اور اسے سمجھانا یہ آسان ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی سوال کرتا ہے تو آسانی کے ساتھ اس کی سائیکولوجی کو دیکھتے ہوئے جواب دینا ممکن ہوتا ہے۔ مغربی سائنسدانوں نے بڑے پیمانے پر ان علوم کے ذریعے اپنے الہادی نظام تعلیم و تربیت کو مرتب کیا ہے، اور اس علم کی بنا اور تأسیس کو اپنے ہی لوگوں کی طرف منسوخ کر دیا ہے، جبکہ حقیقی معنی میں ان علوم کی بنا مسلمانوں نے رکھی۔ اسی لیے بعض حضرات نے اسلامی علم نفسیات پر مستقل کتابیں لکھی ہے۔ مثلا ایک کتاب ہے قرآن کریم اور علم النفس، دوسری کتاب ہے حدیث نبوی اور علم النفس، محمد عثمان نجاتی اس کے مصنف ہے۔ انہوں نے اسلامی علم نفسیات پر کتاب و سنت کی روشنی میں بعض بنیادی امور کو بیان کیا ہے، جس کی مدد سے کار دعوت کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سوشل سائنس جس کو عمرانیات کہا جاتا ہے اردو میں، جس میں
مختلف تہذیبوں کے علمی اور ثقافتی تاریخ اور اس کے فلسفے سے بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کے بانی امام ابن خلدون ہے اور عربی زبان میں الحضارۃ الاسلامیہ کے عنوان سے متعدد کتابیں دستیاب ہیں۔ اسی طرح اردو زبان میں اسلامی عمرانیات، معاشرتی علوم اور اسلام کے عنوان سے مختلف کتابیں دستیاب ہیں۔ ایک مؤثر داعی ہونے کے لیے اس طرح کی کتابیں زیر مطالعہ ہونی چاہیے۔ ایک داعی کے لیے ان علوم کے علاوہ ان علوم سے واقفیت بھی ضروری ہے جو اصول دین اور فروع دین سے تعلق رکھتا ہے۔ ان علوم سے واقفیت بھی ضروری ہے جو اصول دین اور فروع دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ علوم مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، علم العقیدۃ الاسلامیہ، اسلامی بنیادی عقائد، جسے سائنسی زبان میں الہیات کہا جاتا ہے۔ داعی کی سب سے پہلی ضرورت چونکہ مدعو کو عقل اور نقل کی روشنی میں اسلام سمجھانا ہے، لہذا تفصیل کے ساتھ اس علم پر دسترس ضروری ہے۔ علم العقائد پر چند جدید و قدیم کتابیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، العقیدۃ الطحاویہ، جو عقیدہ اسلامی عقائد کا سب سے مشہور متن ہے۔ اس کی بے شمار عربی اور اردو شروحات بھی موجود ہیں۔ جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح العقائد النسفیہ، جو اسلامی عقائد کی عقلی تفہیم پر امام نسفی کی سب سے مشہور اور مقبول کتاب ہے۔ اسی طرح العقیدۃ الواسطیہ، امام ابن تیمیہ کی مشہور تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ عقیدۃ اہل سنت والجماعہ کے نام سے 10 جلدوں میں امام لالکائی کی مشہور کتاب ہے۔ امام لالکائی زیادہ نہیں، صرف 10 جلدوں میں لکھی ہے۔
صرف اسلامی عقائد کو 10 جلدوں میں سمجھایا ہے۔ اسی طرح سے اردو زبان میں پچھلے 200 سال میں چند بہت عمدہ کتابیں لکھی گئی جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 اسلامی عقائد، عبدالحق حقانی صاحب دہلوی، تفسیر حقانی کے مصنف کی تصنیف کردہ سب سے عمدہ کاوش ہے۔ اسی طرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المحند، اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلامی عقائد یا عقائد اسلامیہ، جو تعریفات عثمانی کے عنوان سے شاید آپ کے کتابی مجموعے میں شامل ہے۔ عصر حاضر میں نئی نسل کی ذہنیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جس میں فلسفہ مادیت کا بھرپور انداز میں رد کیا گیا ہے اور اسلامی عقائد کو ہر اعتبار سے عقلاً و نقلاً مضبوط دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ ایسی کتابیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 الرسالۃ الحمیدیہ، جس میں عقلی اصول کی روشنی میں اسلام پر فلسفے اور سائنس کی راستے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا بہترین انداز میں رد کیا گیا ہے۔ اسی طرح براہین وجود اللہ، براہین النبوہ، اور اس کے علاوہ بعض معاصر علماء نے بڑا مضبوط کام کیا ہے۔ العقیدۃ الاسلامیہ ارکانها حقائقها مفسداتها، العقیدۃ الاسلامیہ ارکانها حقائقها مفسداتها، دکتور مصطفیٰ سعید الخن، دکتور مصطفیٰ سعید الخن کی کتاب ہے۔ اسی طرح میثاق مدخل الى فقہ ارکان الایمان، میثاق مدخل الى فقہ ارکان الایمان، عبداللہ بن حمد الرکف کی کتاب ہے، عبداللہ بن حمد الرکف۔ اسی طرح نبراس الایمان، الدکتور سلیمان عبدالرحیم العصفور کی، الدکتور سلیمان عبدالرحیم العصفور کی۔ اردو زبان میں عقائد اہل سنت والجماعت مفتی محمد طاہر مسعود کی حیات المسلمین،
حیات المسلمین حضرت تھانوی کی الانتباہات المفیدہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصفیۃ العقائد، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی علم الکلام، اور اسلامی عقائد علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ چند ایسی کتابیں ہیں جس کی روشنی میں اسلامی عقائد کو بہت عمدہ پیرائے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے فرقہ باطنہ کے رد میں بڑے وسیع پیمانے پر کام کیا ہے۔ ایک داعی کے لیے اس پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے، جن میں مشہور کتابیں الفرق بین الفرق، عبد القاہر البغدادی کی الفرق بین الفرق، الملل والنحل، الملل والنحل، شہرستانی کی اسی طرح سے التفصیل فی الملل والنحل، امام ابن حزم۔ عصر حاضر کے فرقوں پر حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اختلاف امت اور صراط مستقیم، تجدد پسندوں کے افکار، تو علم عقائد اور علم فرق سے متعلق چند کتابوں کی بھی اس لیے نشاندہی کر دی گئی تاکہ اگر اپنی چھوٹی سی لائبریری کوئی بسانا چاہے تو اس طرح کی کتابوں کو اپنی لائبریری میں جگہ دے سکتا ہے۔ تو علم العقائد سے متعلق یہ اسی لیے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ہم لوگ مدارس میں عقائد پر بہت کم کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے طلباء اس سے جس طرح سے واقف ہونا چاہیے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو اسے تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت مشکل نہیں ہے، مگر عصر حاضر میں اسے مشکل بنا دیا گیا، لہذا اس بنا پر اس طرح کی چیزوں کو ہمیں اپنے طور پر منگا کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم مستقبل میں اسلام کی دعوت کا اچھا رول ادا